अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर ख़ान नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा एके न्यूज़। और एक दफ़ा फिर हम आए हैं यूसी 6 में, और यूसी 6 के फ़ातिया चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे बात भी करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय अमल है और जीतने के बाद ये क्या करना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम पे हम जिस तरह हर यूसी में जा रहे हैं और हर यूसी के फ़ातिया चेयरमैन, काउंसलर वगैरह सबके इंटरव्यूज़ आपके सामने ला रहे हैं, तो ये लाने का मकसद ये है कि जब ये अपना हलफ़नामा उठा लेंगे और हलफ़नामा उठाने के बाद देखते हैं कि ये अपने वादों पे कायम भी रहते हैं या नहीं। तो इस टाइम पे हमारे पास जो हमारे ख़ुसूसी मेहमान मौजूद हैं, तारिक शम्सी साहब, और ये यूसी 6 के फ़ातिया चेयरमैन हैं, पीटीआई की जानिब से हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासुर हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम सलाम। तारिक भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, और जिस तरह आपने इस यूसी से फ़तह हासिल की है, ना सिर्फ़ आपके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बल्कि आपके चारों काउंसलर ने भी, पूरे पैनल ने इस यूसी से फ़तह हासिल की है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एके न्यूज़ का और आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। थैंक यू। और मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें फ़तह दी है। और उसके बाद मैं अपनी तंज़ीम का, यूसीसी मुस्लिम आबाद का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पे एतमाद का इज़हार किया। और बिल्कुल जैसे आपने फरमाया कि हमारे चारों काउंसलर हम जीते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हमने तमाम स्टेशन जीते हैं और हमने तमाम बूथ जीते हैं और चारों के चारों काउंसलर जीते हैं भारी अक्सरियत से। अच्छा, तारिक भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि जिस तरह आपने इस यूसी 6 से फ़तह हासिल की है, तो इस इलाके के जो मसाइल हैं, सबसे ज़्यादा सेवरी का निज़ाम हो गया, यहाँ की गलियाँ हो गई, और रोड वगैरह तो मैंने आज तक नहीं देखे कि इस यहाँ पर बने हों, यूसी 6 मुज़फ़्फ़राबाद से। तो आपके आने से ये तब्दीली होगी या नहीं, जिस तरह पहले चल रहा है सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, अब इश्यूज़ की सियासत होगी। और हमने अपने कैंपेन के दौरान भी जो हमने कैंपेन की उसका स्लोगन हमने इश्यूज़ पे रखा। और यहाँ आपको पता होगा कि पिछले 2 माह पहले तकरीबन मुस्लिमाबाद के अंदर एक सानिया हुआ था, बिल्कुल, 7 साला मुनीबा के साथ जो मुनीबा ज़्यादती की के हुई। बेटे के और साथ। मैं डे 1 से उन मुतासर ख़ानदान के साथ मैं खड़ा रहा। हमने हर जगह उनका साथ दिया और उनकी आवाज़ बने। और दीगर आपने बात की मसाइल, तो जब इस सूबे पे, इस शहर पे, इस ज़िले पे, इस यूसी पे एक पार्टी मुसलसल मुसल्लत है 15 सालों से, और मुसलसल वो उनकी बल्दियात भी उनके पास है, इदारे उनके पास है, तमाम इख्तियार और फंड उनके पास है। उसके बावजूद भी कराची जैसे शहर के मसाइल हल नहीं हो रहे। तो उसके मुतबादिल लोगों ने सोचा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ देना चाहिए, और भरपूर तरीके से लोगों ने साथ दिया भी था 2018 में। अभी भी बल्दियात के अंदर हमने बहुत सारी यूनियन कौंसिल जीती हुई है फॉर्म 11 के मुताबिक। लेकिन आरोज़ और इंतजामिया की मिली भगत से हमें वो यूसियाँ नहीं दी जा रही। इंशाल्लाह मुस्लिमाबाद के अंदर मैं और मेरी जो क्वालिफाइड टीम है, यंग टीम है, हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं, एक सर्जन है, एक डेंटिस्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। इंशाल्लाह ये यूथ की टीम। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पैनल है कराची के अंदर सबसे यंग पैनल है। मैं खुद बिल्कुल। कराची का सबसे यंगेस्ट चेयरमैन इलेक्ट हुआ हूँ। और मैं अहलियान मुस्लिमाबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इज़हार किया। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ज़ाहिर है, हमारे चैनल के सामने भी और बकाया अवाम के सामने भी है कि आप एक यंग चेयरमैन आए, क्योंकि अभी जहाँ तक हमने विज़िट किया हमारी टीम के ज़रिए, तो वो आप ही लगे हैं हमें यंग, क्योंकि ऐसे यंग और भी चेयरमैन आए इलेक्शन की इस मुहिम में, लेकिन उनको फ़तह नसीब नहीं हुई। लेकिन आप भी उनका एक हिस्सा हैं जो पीटीआई की तरफ से फ़तह आपको मिली है। लेकिन अब मुझे आप ये बताएँ कि जिस तरह इस इलाके में काफ़ी बेरोज़गारी है, और यहीं पे ही इन्हीं इलाकों के साथ कंपनियाँ लगती हैं, जिस तरह अगर आप देखा जाए टेक्सटाइल, गुलेमर टेक्सटाइल है, बकाया यूसुफ, तो यहाँ के वर्करों को, जो यहाँ के वर्कर हैं, तो हमारे इलाके से इनको नौकरियाँ यहाँ नहीं मिलती। तो इस हवाले से आप क्या वर्क करेंगे कि हमारे जो यहाँ की आवाम है वो बाहर जाके धक्के खाती है, और उन्हें यहाँ की टेक्सटाइल में ज़्यादातर जॉब मुयस्सर नहीं होती। तो इस बारे में आप क्या कदम लेंगे? इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है लोगों ने मुझे इलेक्ट किया है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए वसाइल कम हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ड्यूरेशन हमारे पास 4 सवा 4 साल का टाइम होगा। और अब उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह, अगर मेयर डिप्टी मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाता है कराची के अंदर, तो हमें फ़ंड मिलेगा। और इंशाल्लाह जो हमने अपने कैंपेन के दौरान लोगों से वादे किए हैं, जो प्रॉमिसेस किए हैं, जो हमने कैंपेन चलाई है, वो इन इश्यूज़ पे
ہم بات بھی کریں گے، ہائی لائٹ بھی کریں گے اور حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ویکنسی یا جاب کی آپ نے بات کی، بالکل ہم ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر یہ انڈسٹریل زون ہے، برابر میں زون کے اندر 1000 کمپنیاں ہیں۔ ہمارے یو سی کے فرنٹ پہ 3 بڑے نام ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں۔ ماضی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں آپ کو، کیونکہ یہاں ایک سیاسی پارٹی منتخب ہوئی تھی، اس کا ایم پی اے، انہوں نے یہاں ایسے لوگ بھرتی کیے ہیں جو ان آؤٹ کرتے تھے اور کام نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے پھر یہ یہاں کے پرائیویٹ اداروں نے یہاں چند علاقے مینشن کر کے ان کو بلیک لسٹ کیا، تو اس وجہ سے ہماری یوتھ کو یہاں پہ ویکنسیوں میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ماحول ملک کا تبدیل ہونے جا رہا ہے، لوگ اب پہلے صرف سیوریج کی بات کرتے تھے، گلی پکی کرنے کی بات کرتے تھے، آج میں اور پاکستان تحریک انصاف ہماری ٹیم بات کرنا چاہے گی تعلیم کی، صحت کی، روزگار کی، امن کی۔ ہم لوگوں کو اس چیز پہ لانا چاہتے ہیں، جب تک ملک میں امن نہیں ہوگا، سرمایہ کاری نہیں آئے گی، ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور جب سرمایہ کاری ہوگی تو آپ کی ویکنسیاں، انڈسٹری بڑھے گی تو روزگار بڑھے گا۔ خان صاحب نے پچھلے 3.5 سالوں میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ویکنسیاں کریٹ کیے لوگوں کی، اور پچھلے 9 ماہ سے جس طرح یہ پی ڈی ایم سرکار اس ملک میں مسلط ہے، اور 9 مہینے سے جس طرح انہوں نے مہنگائی کی ہے، تو ہم پاکستانی اس وقت بہت مشکل میں ہیں۔ طارق بھائی، میں آپ سے ایک کوشچن کروں گا معذرت سے، لیکن بنتا نہیں ہے، لیکن شاید آپ کے علم میں ہو کہ خان صاحب جب حکومت میں تھے تو کراچی کا ایک وزٹ کیا تھا، اور اس کراچی کا وزٹ کرتے ہوئے کراچی کے لیے ایک چیز وہ لے کے آئے تھے، 3.5 ارب کا ایک منصوبہ لے کے آئے تھے، لیکن وہ منصوبہ خان صاحب جیسے 3.5 ارب روپے کا لے کے آئے اور وہ منصوبہ آج تک پورا نہ ہوا۔ حالانکہ خان صاحب جیسے اسٹارٹ میں وہ آئے اور ان کے وہ 3 سال گزر گئے، اور 3 سال گزرنے کے بعد اب 5 سال گزرنے والے ہیں، لیکن اس منصوبے پہ ابھی تک کوئی بات ہی نہیں کی گئی۔ تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو منصوبہ لے کے آئے تھے اور وہ منظوری دی گئی تھی 3.5 ارب روپے کی، 350 ارب روپے کی، تو وہ کیا خان صاحب اس منصوبے کا جتنا ہے وہ کرپشن میں چلا گیا، یا انہوں نے یہ منصوبہ دوبارہ سے آنے کے بعد دوبارہ سے بحال کرنا ہے؟ تو اس بارے میں تھوڑا سا آگاہ کریں۔ خان صاحب نے کراچی سندھ کے لیے تقریباً 1150 ارب روپے پیکج کا اعلان کیا تھا، اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ہر ادارے کے اندر ایک مافیا ہے، اسٹیٹس کو سسٹم ہے، مافیاز ہر ادارے میں اس سسٹم سے، پرانے سسٹم سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ پھر 18ویں ترمیم کے بعد اگر آپ کو پتہ ہے، صوبے خود مختار ہوتی ہیں، تمام اختیار جو ہے صوبے کے پاس ہوتا ہے۔ یہاں سندھ میں چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی، فیڈرل میں ہمارے ساتھ تھی، تو بہت ساری چیزوں میں گیپ تھا، اور وہ گیپ اس لیے تھا کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد فیڈریشن یعنی وفاقی حکومت ڈائریکٹ صوبے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے جو پیکج دیا تھا کراچی کے لیے، جس میں 1150 ارب روپے کا تھا، ایک سکر حیدرآباد والا جو موٹر وے ہیں، وہ خان صاحب نے وہ ان کے لیے فنڈ منظور کیا تھا۔ کراچی کے لیے انہوں نے سرکولر ٹرین پہ آغاز کیا تھا، گرین لائن بسز تھی، کراچی کے اندر 45 بڑے نالوں کی صفائی کی تھی، وہ آپ نے دیکھا، گلیاں پکی کی، سڑکیں۔ ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر ہمارا صرف اکلوتا ایم این اے تھا، باقی ڈسٹرکٹس میں ہمارے ایم پی ایس تھے، انہوں نے تقریباً 90 کروڑ 95 کروڑ کی وہاں انہوں نے کام کیے ہیں، ترقیاتی کام۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے 3.5 سال کے دور میں نہ ڈرون ہوا، نہ دھماکے ہوتے تھے، امن تھا، روزگار تھا، دنیا آپ کو رسپیکٹ سے دیکھتی تھی، گرین پاسپورٹ کی عزت بحال تھی۔ خان صاحب نے مزدور کی بات کی، عام پاکستانی کی بات کی۔ شروع میں 1.5 سال کووڈ 19 تھا تو انڈسٹریز اب کی بند تھی، پوری دنیا کی جو انڈسٹریز تھی وہ بند تھی، لیکن خان صاحب نے پھر بھی یہاں کراچی پاکستان کے اندر اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے خان صاحب نے احساس کیا کہ میرا عام دیہڑی دار کیا کرے گا۔ خان صاحب نے لنگر خانے، پناہ گاہیں بنائی، تو غریب کے لیے خان صاحب نے بہت سارے پیکیجز۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا انقلاب صحت کے معاملے میں خان صاحب نے ہر پاکستانی کو 10 لاکھ کا مفت علاج دیا ہے۔ وہ کراچی کے اندر بھی، کراچی کے بڑے ہسپتالوں میں اپنا مفت علاج کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہ احساس کیش پروگرام، نوجوانوں کے لیے بہت سارے پروگرام کیے تھے، خواتین کے لیے، بیواؤں کے لیے، معذوروں کے لیے۔ تو انشاءاللہ جب خان صاحب دوبارہ آئے گا تو انشاءاللہ وہ تمام فلاحی جو کام ہے وہ دوبارہ انشاءاللہ سٹارٹ ہوں گے۔ اچھا، UC6 کی ہم بات کریں، کیونکہ آپ یہاں سے فاتح ہوئے ہیں اور آپ جیتے ہیں یہاں سے، تو آپ UC6 کے لیے کیا ایسی نئی چیز لے کے آ رہے ہیں جو ابھی تک آنے والے چیئرمین یا جو گزر چکے ہیں چیئرمین وہ نہیں لا سکتے، یا ابھی تک وہ چیز اس ٹائم پہ اس پورے کراچی میں وہ چیز آئی نہیں ہے؟ تو کوئی ایسی نئی چیز جو آپ UC6 کے لیے لے کے آ رہے ہو، تو وہ ایسی کوئی چیز ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں سوچی ہو تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟
بالکل جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں ایک ینگسٹ الیکٹ چیئرمین ہوں، تو یوتھ کا مجھ سے بہت بڑے ایکسپیکٹیشن ہیں، تو ان کے بہت ساری ایشوز ہوتی ہیں، جیسے کالج میں یونیورسٹیز میں ان کی ایشوز ہوتی ہے ایڈمیشن کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اسپورٹس کی یہاں ہمارے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، ایک گراؤنڈ ہے اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، وہاں لائٹنگ بنانی ہے، چار دیواری، وہاں کا پورے سسٹم بنانا ہے پلے گراؤنڈ کا۔ یوتھ بہت سارے یوتھ بے روزگار ہیں، تو ہم ان کو ایک روڈ میپ دیں گے، ان کو ایک پلان دیں گے کہ آپ آئی ٹی میں آئیں، ہم ان کو ویژن بھی دیں گے۔ ماضی میں جتنے بھی پولیٹیشین آئے انہوں نے سب، میں آپ کی گلی پکی کر دوں گا، سڑکیں بنا دوں گا، یہ ہم لوگوں کو بیسک جو نیڈ ہے، صاف پینے کا پانی، تعلیم، مفت تعلیم اور اچھا تعلیم، بہترین صحت کے سہولیات یہاں، خواتین کی گائنی سینٹر یہاں پہ نہیں ہے، میٹرنٹی ہوم یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ ڈسپنسری نہیں ہے، پلے گراؤنڈ نہیں ہے، کمیونٹی سینٹر نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات، جس معاشرے میں تعلیم نہیں ہوتی وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اور کسی بھی صحت مند معاشرے کے لیے اسپورٹس ایکٹیویٹی لازمی ہوتی ہے۔ تو ہم اسپورٹس پہ توجہ دیں گے، تعلیم پہ توجہ دیں گے، روزگار یوتھ کے لیے ہم ان کے ایک اویئرنیس پروگرام بھی لا رہے ہیں، ان کو آگاہی، تاکہ لوگوں کو اہمیت ہو، اور ہم اسکول کے آنر سے، پیرنٹ سے اور پولیس کا ایک جوائن ہم آگاہی مہم بھی چلائیں گے، تاکہ اس علاقے میں امن بھی ہو، کیونکہ مسلم آباد کے اندر ایک بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ یہاں منشیات فروش ہیں، وہ منشیات بیچتے ہیں، ہم اپنے آنے والی نسل کو بچانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم کمیٹیاں بنا رہے ہیں، یہاں اس مسلم آباد میں ہم امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ میری پوری ٹیم جو ہے اس میں بھرپور میں کردار ادا کرے گی۔ اچھا، میں لاسٹ کوشچن کروں گا آپ سے، اور دیکھیں منشیات، جس طرح یہ آپ نے واضح کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ شیرپاؤں میں منشیات کا بہت زیادہ یہاں تک کہ اڈے بن چکے ہیں منشیات کے، اور سڑکوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح پڑے ہوتے ہیں یہ منشیات کرنے والے، جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور بقایا لاسٹ کوشچن میرا یہ بھی ہے آپ سے کہ اگر آپ ابھی آپ جس طرح حلف اٹھا لیں گی تو یہاں UC6 کی عوام کس طرح آپ سے رابطہ کرے گی، اور کس طرح آپ ان سے ملیں گے جلیں گے، اور کس طرح وہ آپ ان کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح آپ حل کریں گے؟ تو یہ دونوں کوشچن ایک ہی لائن میں آپ جواب دیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم انشاءاللہ UC کے جو ہمارا مین آفس ہوگا، آفیشیلی جو ہمارا آفس ہوگا، انشاءاللہ اس میں ہم پراپر ٹائم دیں گے اپنی پوری UC کے لیے۔ دوسرا، میں ایک آفس بنا رہا ہوں مین روڈ پہ، جو 24 گھنٹے لوگوں کو سرو کرے گی، سنے گی ان کے ہم ایشوز، وہاں ہمارا ایک نمائندہ ہوگا، وہ اپنے ساتھ نوٹ کرے گا، اور پھر انشاءاللہ اس مسائل کو ہم ہائی لائٹ بھی کریں گے، حل بھی کریں گے، اور پراپر ہم ہر ایشوز کے لیے پراپر ایک ٹیم بنا رہے ہیں، ایک فائل بنا رہے ہیں، اس پہ وہ اپنے مسائل مسئلہ نوٹ کروائے گا ہمارے ساتھ، اور پھر میرے پوری ٹیم انشاءاللہ، چاہے تھانہ ہو، کورٹ ہو، اسپتال ہو، کالج ہو، سرچ کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، صفائی ستھرائی کا نظام ہے، تو انشاءاللہ ان تمام ایشوز پہ آپ دیکھیں گے ان فیوچر میں اور میری ٹیم انشاءاللہ آپ کو بہتر نظر آئے گی، اور پہلی بار لوگ کہیں گے کہ ہم نے کسی کوالیفائڈ یوتھ ٹیم کو منتخب کیا ہے جو ہمارے مسائل کو سن بھی رہی ہے اور حل بھی کروا رہی ہے۔ منشیات پہ آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں وہ منشیات پہ میں نے SHO سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، میں نے ابھی تک تقریباً الیکشن کے دوران ہی 5-6 مساجد کے میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی کو انشاءاللہ میں پوری UC تک پہ لاؤں گا، اور پھر ایک پوری UC کے جوائنٹ کمیٹی ہوگی، تمام پیش امام اس میں ہوں گے، تمام کمیونٹیز کے سربراہان اس میں ہوں گے، تمام اسٹیک ہولڈر کو ہم آن بورڈ لیں گے، ایک جوائنٹ کمیٹی ہوگی مسلم آباد کے اندر جو منشیات کے خلاف کام کرے گی، اور ہم انتظامیہ سے بھی کوآپریٹ لیں گے۔ SHO صاحب نے کہا کہ بالکل آپ ایک کمیٹی بنائیں اور ہم آپ کو بھرپور ساتھ دیں گے منشیات کو انشاءاللہ۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مسلم آباد کو منشیات سے صاف کریں گے، لوگوں کو، جو بچے ہم باہر گلیوں میں ہیں ان کو اسکولوں تک لائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ماہانہ ایک نشست رکھیں گے، تربیتی نشست، جس پہ ہم پیرنٹس بلائیں گے، ٹیچرس کو بلائیں گے، اور انتظامیہ کو ایک جوائنٹ ہم نشست رکھیں گے، تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو اور وہ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکیں۔ بہت مہربانی، طارق شمسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ UC6 کے فاتحہ چیئرمین ہیں، اور یہاں سے صرف انہوں نے خود ان کی سیٹ نہیں جیتی بلکہ ان کے پورے پینل نے فتح حاصل کی ہے، اور اس پینل میں اگر میں جہاں تک میری نظر جاتی ہے تو وہ سارے ینگسٹر ہیں، چیئرمین، وائس چیئرمین، اور خود چیئرمین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ینگ ہے، اور ان کے اندر وہ جذبہ ہے جو اس ٹائم پہ UC6
के लोग देख रहे हैं, और ये हो सकता है कि उनके जो ख़यालात हैं और उनके जितने भी मसाइल हैं वो हल भी करें, क्योंकि देखें जो भी इस टाइम पे अपना हलफ उठाता है या आते हैं नए-नए सियासत में और जीतने के बाद फ़ौरन कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि आपको चाहिए कि कुछ अरसा चाहिए। आपने उन्हें देखना है कि कम से कम 6 से 7 महीने तो आपको चाहिए कि उनके काम में उनके हलफ उठाने में और उनको वो सारे जितने भी इश्यू हैं वो उन्हें बताने में, और बकाया जितने भी उनके मसले हैं वो हल होने के बाद जब उनके पास सारा इख्तियारात आ जाए तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये हमारे मसाइल हैं। क्योंकि अभी तो कुछ भी हम नहीं कह सकते, अभी जो भी इनकी बातें हैं वो रिकॉर्ड हो गई हैं, और ये स्पेशल इंटरव्यूज़ हमारा जो था उसमें इन्होंने जो वादे किए हैं इंशाल्लाह वो 4 साल के बाद ही पता चलेगा कि ये वादों पे पूरा उतरते हैं या नहीं। लेकिन ये एक सियासत है और सियासत में बहुत कुछ होता रहता है, तो आज है कल नहीं है, तो ये तो इंसान के हाथ में नहीं है। ये एक देखा जाए तो सियासत कभी भी बदली जा सकती है। तो चलो इंशाल्लाह देखते हैं 4 साल के बाद, ये देखते हैं कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मोहल्ले कैसे हैं। हमारे एक ही न्यूज़ पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआ में याद रखें। इसी तरह और यूसीओ में भी जाते हैं, वहाँ के चेयरमैन जो वादे करते हैं, जो जीते हैं, वो भी आपके सामने लाते हैं, और इंशाल्लाह 4 साल के बाद देखते हैं कि उन इलाकों का विज़िट करते हैं कि वो किस तरह अपने जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे कर पा रहे हैं या नहीं। दुआ में याद रखें, मेरे एक ही न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह।